ماریا جاروس، اس کو مدر ڈے کے فاؤنڈر کے نام سے جانا جاتا ہے موسٹلی، لیکن اس سے پہلے جن خواتین نے اس کے سلسلہ میں جدوجہد کی، کام کیا، ان میں پہلا نام جو ہے وہ جولیا وارڈ ہاوے کا ہے۔ جولیا وارڈ ہاوے مختصراً اس کے تعلق سے یہ ایک مصنفہ تھی، یعنی رائٹر تھی، لکھاری تھی، ایک شاعرہ تھی اور لیکچرار تھی، اور بحثیت ایک سماجی رکن، دکھی خواتین کے خاتمے کی وکالت کرتی تھی۔ جولیا کی ایسوسیشن کے تعلق سے جب ہم دیکھتے ہیں تو جولیا وارڈ کو فاؤنڈر تھی امریکن وومن سفریج ایسوسیشن کی۔ اس نے تمجیدی گیت بھی لکھے، خاص طور پر بیٹل ہیمز آف دا ریپبلک کے تعلق سے۔ ماریا جاروس نے جولیا وارڈ ہاوے کے ساتھ ابتدائی کاوشوں میں کافی اس کے ساتھ مل کر کام کرتی رہی، اور 1872 یا تقریباً کچھ 1870 کہتے ہیں، کچھ 72 کہتے ہیں، اور 72 نہیں تو تقریباً 42 سال پہلے 1914 میں جب امریکہ کے پریزیڈنٹ وڈرو ولسن نے مدر ڈے کی چھٹی کا باقاعدہ آفیشل جو تھا وہ اعلان کیا۔ اس کے علاوہ ہنری جاروس یہ ماں تھی اینا ماریا جاروس کی، اور ہنری جاروس جو ہے یہ مدر ڈے کی تحریک کے بانی کی حیثیت سے جانی پہچانی جاتی ہیں، اور اینا ماریا جاروس نے اپنی ماں سے اس تحریک کو جو ہے وہ لیا اور اس کو لے کر آگے بڑھایا۔ جب 9 مئی 1905 فیلڈلفیا میں اس کی ماں یعنی اینا ماریا جاروس کی ماں ہنری جاروس جو ہے وہ مر جاتی ہیں، وفات پا جاتی ہیں، تو اپنی ماں کی وفات کے 3 سال بعد 10 مئی 1908 میں وہ اپنی ماں کی میموریل سروس اینڈریو میتھوڈسٹ ایپسکوپل چرچ گرفٹن ویسٹ ورجینیا میں کرتی ہیں، اور یہ دن جس کا انتخاب کیا گیا یہ دوسرا اتوار تھا۔ مختصراً اینا ماریا جاروس کی جدوجہد، کوشش، انتھک محنت کی وجہ سے 1910 میں اس نے بڑے پیمانے پر مدر ڈے کو منانے کا اہتمام کیا، اور ویسٹ ورجینیا میں اس کی مقبولیت بڑھتی جا رہی تھی، شب و روز بڑھتی جا رہی تھی، اور 5 سال کے اندر اندر امریکہ میں اس نے اتنی مقبولیت حاصل کر لی، جیسے میں نے پہلے بیان کیا امریکہ کے صدر کا، لیکن اب تھوڑا سا ڈیٹیل میں بتانے لگا ہوں۔ یہ امریکن پریزیڈنٹ جو تھا یہ ڈیموکریٹک پارٹی سے تعلق رکھتا تھا، اور یہ 28واں امریکہ کا صدر تھا، اور اس کا پورا نام جو تھا وہ تھامس وڈرو ولسن تھا، اور اس نے
ماؤں کے احترام میں اپنے ملک کی تمام ماؤں کی یادگاری، ان کی محبت، ان کے احترام کے عوامی اظہار کو مد نظر رکھتے ہوئے 9 مئی 1914 کو باقاعدہ نیشنل ہالیڈے کا اعلان جو ہے وہ کر دیا۔ آج کے دن مدر ڈے جبکہ بہت سے ممالک کے اندر منایا جا رہا ہے، اس میں بچے، دوست، عزیز اپنے خاندان کو پیار کرنے والے، ماؤں کو پیار کرنے والے اپنی ماؤں کو خاص طور پر محبت کے نذرانے پیش کرتے ہیں، پھول کی صورت میں ہو سکتے ہیں، اور دور حاصلہ میں ماں کو سوٹ ان کے بیٹے بیٹیاں جو ہیں وہ دیتے ہیں، یا اور تحائف اپنی اپنی بساط کے مطابق جو ہے وہ پیش کرتے ہیں۔ اینا ماریا جاروس 84 سال کی عمر میں 24 نومبر 1948 میں اپنے خالق حقیقی کو جا ملی، اور ان کو ویسٹ لورل ہل سیمنٹری پینسلوینیا USA میں دفنا دیا گیا۔ یہ تو مختصر سی میں نے آپ کو مدر ڈے کی ہسٹری بیان کی ہے، اور بھی بہت کچھ ہے، لیکن اگر آپ وضاحت سے جاننا چاہتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو نام بتا دیا کہ میرے چینل پہ جا کر آپ لکھیے ریورنڈ ڈاکٹر سہیل سیمول، تو وہاں پر آپ اس کی ڈیٹیل میں ہسٹری جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ ماں کیا ہے؟ ماں کیا ہے؟ ماں کسے کہتے ہیں؟ میرے نزدیک ماں ایک ایسی ہستی ہے جو اپنے بچوں کو کبھی بھی دکھ میں نہیں دیکھ سکتی۔ کوئی ایسی ماں ہے جو اپنے بچوں کو دکھ تکلیف میں دیکھ کر خوش ہوتی ہے؟ کوئی بھی ایسی ماں نہیں، بلکہ جب اس کے بچے پریشان ہوتے ہیں تو ماں پریشان ہو جاتی ہے۔ اور ماں کے رتبے کی جب بات کریں، ماں کسی پرندے کی ہو، ماں کسی جانور کی ہو، اور ماں کسی انسان کی ہو، ماں کے اندر محبت کا جذبہ جو ہے وہ اتم مانا جاتا ہے، اتم ہے، عظیم تر ہے۔ ایک کہانی آپ کے سامنے چھوٹی سی پیش کرنا چاہتا ہوں، پھر آگے بڑھتے ہیں آپ کو سکھانے کے لیے، سمجھانے کے لیے۔ ایک جنگل میں آگ لگ جاتی ہے، اور آگ کا کام کیا ہے؟ جلانا۔ جہاں آگ لگ جاتی ہے وہ یہ نہیں دیکھتی کہ یہ کون ہے، وہ رشتے کو نہیں دیکھتی، وہ پرسنالٹی کو نہیں دیکھتی، وہ اقتدار کو نہیں دیکھتی، وہ اسٹیٹس کو نہیں دیکھتی، وہ امیر و غریب کو نہیں دیکھتی، کیونکہ آگ کا کام جو ہے وہ جلا دینا ہے۔ اور جب اس جنگل کے اندر آگ لگ گئی تو آگ پھر بڑھتی جاتی ہے، ایک درخت سے دوسرے درخت، دوسرے سے تیسرے درخت، اور یوں سارے کا سارا جنگل جو ہے وہ آگ کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ اس جنگل کے اندر ایک ایسا درخت بھی تھا جہاں پر ایک چڑیا کا گھونسلہ تھا، اور اس چڑیا کے چھوٹے چھوٹے بچے اپنی ماں کو پکار رہے تھے اپنی آواز میں۔ ہر پرندے کی، ہر جانور کی، ہر انسان کی اپنی بولی ہے، وہ اپنی بولی میں پکارتا ہے، بولتا ہے۔ اور ماں کو جب خبر ہو جاتی ہے، پتہ لگ جاتا ہے کہ جنگل میں آگ لگ گئی اور میرا گھر اور میرے بچے اذیت میں ہیں، تو ماں جو ہے اس درخت کے پاس پہنچ جاتی ہے، اور جب اس درخت کے پاس پہنچ جاتی ہے تو اس درخت کے گرد ایک
پریشانی کی عالم میں چکر پر چکر لگاتی ہے، حتیٰ کہ جیسے میں نے بیان کیا کہ آگ ایک سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے تک کو اپنی لپیٹ میں لے رہی تھی، اور جیسے کہ اس درخت کی ان شاخوں کی طرف جہاں پر اس چڑیا کا گھونسلہ تھا اور اس کے بچے تھے، اس شاخ کی طرف آگ بڑھی تو ایک دم چڑیا نے جا کر اپنے پروں کو اپنے بچوں کے اوپر پھیلا لیا اور آگ بڑھ کر چڑیا کو اور اس کے بچوں کو جو ہے وہ جلا ڈالتی ہے۔ ماں اپنے بچوں کے لیے قربان ہو گئی، یہ ماں ہے، یہ تو پرندے کی ماں ہے، لیکن اگر کسی جانور کی ماں کو بھی دیکھیں تو آپ جانور کے بچے کو بھی اس کی ماں کے سامنے چھین نہیں سکتے۔ انسان کا رتبہ تو کچھ اور ہے۔ ماں کے تعلق سے نپولین بوناپارٹ بیان کرتا ہے، مجھے اچھی مائیں دو، میں تمہیں اچھی قوم دوں گا۔ یہ نپولین بوناپارٹ کا کہنا ہے، اور پھر بیان کرتا ہے مجھے ایک پڑھی لکھی ماں دو، میں تم سے تہذیب یافتہ ماں کی پیدائش کا وعدہ کرتا ہوں۔ ڈفرنٹ رائٹرز کے نظریہ میں ماں کے خیالات، یہ ایک ایسا نام ہے، یہ ایسا نام ہے جس کے اوپر کتابیں لکھی جائیں تو وہ بھی کم پڑ جاتی ہیں۔ ماں ایک سمندر کی مانند ہے، بلکہ ایک سمندر ہی کہتے ہیں تو میں سمجھوں گا کہ یہ بھی وجہ ہے۔ ماں ایک سمندر ہے جس کا دل جو ہے وہ بہت وسیع ہوتا ہے۔ ماں کا دل جو ہے وہ ہر بیٹے بیٹی کے لیے دھڑکتا ہے، اور ہر بیٹی کے لیے بیٹے کے لیے ایک زبردست رازدان جو ہے وہ ماں ہی ہے، جو اپنے سینے کے اندر، اپنے دل کے اندر بہت سے راز جو ہے وہ چھپا کر رکھتی ہے اور بیان نہیں کرتی، کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے۔ ایک اور خیال میرے ذہن میں آ گیا، دور حادثہ میں بھی ہم اس بات کو دیکھتے ہیں۔ ایک لڑکا تھا، اس کو کسی لڑکی سے عشق ہو گیا، پیار ہو گیا۔ اب لڑکی جو ہے وہ ٹیسٹ کرنا چاہتی ہے اپنے عاشق کو، اپنے محبوب کو، اور کیا کہتی ہے اپنے محبوب سے، میں اس وقت تجھے حقیقی طور پر جانوں گی جب تو میری بات کو مانے گا۔ اس نے کہا کیا بات ہے؟ بڑے ڈائلاگ ہوئے آپس میں۔ اس نے کہا کیا تو مجھ سے پیار کرتا ہے؟ اس نے کہا ہاں میں بہت پیار کرتا ہوں۔ تو آج پھر تیری محبت کا جو ہے وہ ثبوت ہے، تجھے ثبوت دینا ہے۔ آج میں جان جاؤں گی کہ واقعی تو مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اس نے کہا جا اپنی ماں کا دل جو ہے وہ نکال کر میرے پاس لے آ۔ وہ لڑکا گیا، ماں کو مارا، دل نکال کر اپنی اس محبوبہ کے پاس جس سے وہ پیار کرتا تھا لے آیا، اور جب وہ لا رہا تھا، بھاگا آ رہا تھا اس لڑکی کے عشق میں، اور کیا ہوا، اس کو ٹھوکر لگتی ہے اور گر جاتا ہے، اور وہ پلیٹ میں رکھا ہوا یا کسی بھی چیز پہ رکھا ہوا دل جو تھا، اس کے اندر سے آواز آتی ہے بیٹا تجھے چوٹ تو نہیں لگی تھی؟ یہ اس دل کی آواز تھی، بیٹا تجھے چوٹ تو نہیں لگی؟ بیٹا خواہ کتنا ہی ماں کو دکھ کیوں نہ دے، کتنا ہی پریشان کیوں نہ کر دے،
مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. ماں کے بغیر گھر سونا سونا لگتا ہے. عام روٹین میں ہم دیکھتے ہیں جو ہم ہسبینڈ ہیں، ایون کہ پادری صاحبان بھی سامنے بیٹھے ہیں، جب گھر میں جاب سے فارغ ہو کر، اپنے کام کاج سے فارغ ہو کر گھر جاتے ہیں تو دروازے سے اندر داخل ہوتے ہوئے پہلا لفظ اگر بیوی ان کی نظر نہیں آتی تو پہلا سوال کیا ہوتا ہے؟ کسی بچے کو، رحمہ تیری ماں کہاں ہے؟ یا کوئی بھی نام، سمینا تیری ماں کہاں ہے؟ یا بیٹے کا نام لے لیں، کوئی بھی، جوید کہہ دیں جوید تیری ماں کتنے ہے؟ تیری ماں نظر نہیں آ رہی. پہلی بات شوہر بھی جب انٹر ہوتا ہے تو یہی لفظ جو ہے وہ بیان کرتا ہے. ماں سچ کہا کرتی تھی کہ فکریں انسان کو بوڑھا کر دیتی ہیں. فکرہ جنیا مرضی آ جا تب جائیے، لیکن دکھ میں بھی چلے جائیں، بیماری میں بھی چلے جائیں تو ایک ہی لفظ بستر پر منہ سے نکلتا ہے، ہائے ماں. ماں ہوتا ہے کہ نہیں انجل؟ اگر ہوتا ہے تو پھر اپنے ہاتھوں کو ہلا کر بتا دیں ہاں جی انجی ہوتا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے، یہ ماں ہے. میرے عزیز بچوں، بہت کچھ ماں کے لیے کہا جا سکتا ہے، لیکن اب ہم کلام مقدس کی روشنی میں بھی دیکھتے ہیں بتوں کی پوجا کرنے والے بھی اپنی ماں کے لیے چڑھاوے چڑھاتے تھے. اگر میں چند لفظوں میں بیان کروں کہ قدیم یونان میں بھی یہ دن منایا جاتا تھا، مدرس ڈے، لیکن وہ دیوتاؤں کی ماں ریا کی پوجا کے دن کے طور پر جو تھے وہ مناتے تھے. سو کلام مقدس کی روشنی میں ہم چند ماؤں کا ذکر اب کریں گے. جب میں ہم بولتا ہوں تو میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ روح القدس ہے. اور میں اکثر ہم بولتا ہوں، میں یہ نہیں کہتا کہ میں اکثر اپنے میسجز کے دوران ہم کا لفظ استعمال کرتا ہوں، کیونکہ اگر میں بولوں گا تو پھر وہ کلام لفظوں پر بھی مشتمل ہو سکتا ہے. لیکن جب ہم بولیں گے، یعنی میں اور روح القدس خدا یسوع مسیح کو جلال دینے کے لیے، تو وہ کلام زندگیوں کو چھوئے گا اور زندگیوں کے اندر ایک چینج آئے گا، تبدیلی آئے گی. خدا کی قوت اور قدرت کے وسیلہ سے لوگ قائل ہوں گے، شفا پائیں گے، نجات پائیں گے، اور جلال خدا کے بیٹے خدا یسوع مسیح کو ملے گا. بلوس محبت ماں کی، بلوس خدمت ماں کی، جس کی وجہ سے ماں نے دنیا کی تاریخ کا دھارا جو ہے وہ بدل دیا ہے. حنا کی جب بات کرتے ہیں تو حنا دعا کرنے والی ماں تھی. ریفرنس بولوں گا، پڑھوں گا نہیں، کیونکہ اگر میں ریفرنس بھی پڑھنا شروع کروں تو پھر مشکل ہو جائے گا. وقت کو بھی ہم نے سامنے رکھنا ہے. پہلا سیموئیل پہلا باب 12 آیت سے 14 آیت تک آپ پڑھ سکتے ہیں. حنا دعا کرنے والی ماں تھی، اور اس کی دعا کا انداز کیسا تھا؟ آنسوں کے ساتھ رو رو کر دعا کرنے والی ماں تھی. اور جب ماں رو رو کر دعا کرتی ہے تو پھر ماں کے آنسو جو ہیں، یاد رکھیں، وہ بیکار نہیں جاتے. ماں کے آنسو جو ہیں وہ جمع کیے جاتے ہیں، مشکیسہ کے اندر جمع ہو جاتے ہیں. اور آج ضرورت ہے ایسی ماں کی جو دعا کرنے والی مائیں ہوں، اور دعائیں کرنے والی مائیں جو ہیں اپنے نتائج کو 100% جو ہے وہ حاصل کر لیتی ہیں.
خدا دلوں اور گردوں کا جانچنے والا ہے. وہاں پر ایک کاہن بھی ہے جو اس بات کو سمجھ نہ سکا کہ ہنا یا ہنا کیوں آنسو بہا رہی ہے, کیوں رو رہی ہے. وہ تو کلام مقدس کے اندر لکھا ہے اس نے تو اپنے دل کو خداوند کے آگے انڈیل دیا تھا. اور جب آپ خدا کے آگے اپنے دل کو انڈیل دیتے ہیں یا دیتی ہیں تو پھر خدا کی قوت اور قدرت جو ہے, مسا جو ہے وہ ریلیز ہوتا ہے. اور آپ کی دعا جو ہے, یاد رکھیں یہ بند آسمان, یہ کالا آسمان جس کے لیے پولس رسول جب افسس کے ایمانداروں کو خط لکھتا ہے وہاں پر واضح لکھا ہے ہماری لڑائی گوشت اور خون سے نہیں بلکہ حکومت والوں, اختیار والوں, طریقے کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں کے ساتھ ہے جو آسمانی مقاموں میں ہیں. تو ماں کی دعا جو ہے شرارت کی ان تفسیروں میں سے گزر جاتی ہے, آسمان تک پہنچ جاتی ہے اور وہ نتائج حاصل کرتی ہے. جو قوت کی بات کرتے ہیں, بھروسہ کرنے والی ماں ہے. اور یہ ماں ہے موسیٰ کی ماں. اور ماں نے کیا کیا, اپنے بیٹے کو کہاں اس نے ٹوکری میں ڈال کے ڈال دیا تھا جی, پانی میں ڈال دیا تھا. لیکن اس کو بھروسہ تھا کہ خدا اس کے بیٹے کو محفوظ رکھے گا, محفوظ رکھے گا. تو جب ماں خدا پر بھروسہ کرتی ہے, دعا کرتی ہے تو باویں چھے کر ہر بھی آوے نالے بولو نالے پانی کن شور اگے خوف نہ کریے پہاڑا دا باویں چھٹ جام جی, خوف نہ کریں. دعا کرنے والی ماں بن جائیں اور یوب کی طرح خدا پر بھروسہ کرنے والی ماں بن جائیں. اس کے بعد لوئس اور یونیکے کی مثال میرے اور آپ کے سامنے ہے. یہ نوشتے سکھانے والی مائیں ہیں, کلام کو سکھانے والی مائیں ہیں. اور آج ہمارے لیے, کلیسیا کے لیے, ہمارے بیٹے اور بیٹیوں کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے اور ان ماؤں کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے جو اپنی اولاد کو, اپنے بچوں کو, بیٹے بیٹیوں کو جب وہ چھوٹے ہوتے ہیں خدا کے کلام کو نہیں سکھاتی. نوشتے سکھانے والی مائیں نہیں بنتی, جس کی وجہ سے جب وہ جوان ہو جاتے ہیں تو پھر پریشان ہو جاتے ہیں, وہ گمراہ ہو جاتے ہیں. بیٹے اور بیٹیاں پھر ان کے کنٹرول میں نہیں رہتے. پادری صاحبان پکارتے رہتے ہیں, چلاتے رہتے ہیں اور انہوں سنڈے اسکول آ کرو, اپنے بچیاں کچھ سکھ لیں, کوئی انہوں نے ایمان کی بنیاد مضبوط ہو جائے. لیکن لوگ جو ہے, مائیں جو ہے, والدین جو ہے وہ اس پر عمل نہیں کرتے اور پھر جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر پچھتاتے ہیں. آج ضرورت ہے اس مدر ڈے پر جو پیغام میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں, لوئس اور یونیکے کی طرح اپنے بچوں کو خدا کے کلام کو سکھائیں. اور پھر ایک اور ماں, وہ ماں جو ماں کی ماں ہے, کون ہے وہ ماں کی ماں, مبارک ماں, عورتوں میں مبارک. اب تو آپ کو بتانا چاہیے کون ہے وہ, مقدسہ مریم, مقدسہ مریم, ماں کی ماں. تو عورتوں میں مبارک ہے, عورتوں میں مبارک. کلام مقدس اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ مقدسہ مریم وہاں عورت ہے آسمان کے تلے جو مبارک عورت ہے. عورتوں میں مبارک ماں, اور وہ ہے مقدسہ مریم. آج ماں کے لیے رول ماڈل ماں مقدسہ مریم, الہی محبت کا سر چشمہ مقدسہ
मुकद्दसा मरियम, वफादारी, रास्तबाजी, पाकीज़गी का बेटा मुकद्दसा मरियम, मुकद्दसा मरियम हमारी माँ, ईमानदारी, दीनदारी का उत्तम रोल मॉडल मुकद्दसा मरियम। और फिर एक और माँ आती है, वो है दबूरा। क़ज़ात चौथे 5वें बाब में हम पढ़ते हैं, गुलामी से छुटकारा देने वाली माँ, रिहाई देने वाली माँ। और फिर एक और माँ आती है, रिस्पा, और वो है काल को खत्म करने वाली माँ। 3 साल तक बारिश नहीं पड़ती मुल्क के अंदर, लेकिन हम देखते हैं कि किस तरह से रिस्पा जो है वो उस काल को ख़त्म करती है। ये 6 माओं के तल्लुक़ से मैंने आपको बयान किया, लेकिन बिल्कुल मुख्तसर अब मैं सिर्फ एक माँ के तल्लुक़ से 5-7 मिनट तक बयान करूँगा, उसके बाद हम दुआ करेंगे। और वो माँ है दबूरा। दबूरा निकाले खुदा के जिंदा कलाम मुक़द्दस में से मेरे साथ कुछ हवालाजात भी हम पढ़ेंगे इसके तल्लुक़ से। क़ज़ात 5वां बाब उसकी 7वीं आयत, यहाँ पर लिखा है, इस्राएल में हाकिम मौकूफ रहे, वो मौकूफ रहे जब तक कि मैं दबूरा बर्पा ना हुई। और अब जो बी हिस्सा है, ये अल्फाज इंतहाई गौर तलब हैं, ध्यान से सुनिए। जब तक कि मैं इस्राएल की माँ होकर ना उठी, जब तक कि मैं इस्राएल की माँ होकर ना उठी। आज माँ को उठने की जरूरत है। दबूरा एक नबिया है और एक शायरा भी है। और चौथे बाब के आगाज में हम इस बात को जब पढ़ते हैं तो देखते हैं, बहुत वजाहत में नहीं जाऊंगा, शॉर्टकट, वहां पर एक सरदार का जिक्र है, लश्कर के सरदार का जिक्र है, और उसका नाम है सिसरा। और सिसरा के पास लोहे के 900 रथ हैं, और लिखा है कि वो 20 बरस तक इस्राएल को शिद्दत से सताता रहा। इस्राएल के लोगों को गुलामी में रखा गया, असीयतें पहुंचाई गई, सताया गया 20 साल तक। और अगर मैं सिसरा को एक तरफ और दूसरी तरफ शैतान को रखूं, कंपैरिजन इनका करूं, तो आज शैतान भी सिसरा की तरह खुदा के लोगों को सता रहा है, उनके बेटों बेटियों को गुमराह कर रहा है। खानदानों के खानदान जो है वो गुमराह हो रहे हैं, तकलीफ में हैं, असियत में हैं, मुसीबतों में हैं। यहाँ पर तो एक लिमिट बयान की गई है, 20 साल। आप अपने अपने खानदान के अंदर झांकें, देखें, अगर आप दुख उठा रहे हैं, मुसीबत में हैं, परेशानी में हैं, तो कितने साल आपको हो गए आप दुख में हैं, मुसीबत में हैं, और आपको छुटकारा नहीं मिल रहा, आपको रिहाई नहीं मिल रही। इसलिए कि एक माँ को आज उठने की जरूरत है, ताकि वो बेटे और वो बेटियां और खानदान के वो लोग जो है, जो इब्लीस ने उनको गुलाम बना दिया है, उनको गुलामी से छुटकाए, रिहाई दे, और रिहाई देकर उनको उस गुलामी से निकाल दे। नबिया है, इंसाफ करती है। और इसका कोट कहाँ लगता है, बयान किया गया है इसमें, खजूर के एक दरख्त के नीचे। जगह देखें, खजूर के। आज के अगर जजेस को देखें, उनके आलीशान बंगले, कुर्सियां हैं,
लेकिन इस चर्च को देखें, इसकी कोठी कहां पर है, इसका घर कहां पर है? एक दरख्त के नीचे। और लोग वहां पर आकर अपना इंसाफ मांग रहे हैं। नबिया है, खुदा की खातमा है, खुदा के कलाम को रिसीव करने वाली है, और उसने खुदा उससे कलाम को लिया, खुदा ने उससे कलाम किया, और उसने बरक को बुलाया और बरक से कहा कि हम को खुदा की तरफ से ये कलाम मिला है कि तू उन लोगों के साथ चल कर नफ्ताली और बनी लबनून में से 10,000 आदमी अपने साथ ले ले, और चौथा बाब 7वीं आयत पढ़ रहा हूं के साथ। और मैं नहर सिय्योन पर याबीन के लश्कर के सरदार सिसरा को, उसके रथों और फौज को तेरे पास खींच लाऊंगा और उसे तेरे हाथ में कर दूंगा। ये इंस्ट्रक्शन, ये हदायत, ये कलाम खुदा ने अपनी बंदी तबूरा को दे दिया। मैं उस शख्स को खींच लाऊंगा, मैं सिसरा को खींच लाऊंगा जिसने 20 साल तुम्हें अज़ियत पहुंचाई है। मैं उसको ले आऊंगा और उसको तुम्हारे हाथ में कर दूंगा। उसकी फौज, उसके रथों को तेरे हाथ में कर दूंगा। और बरक ने आगे क्या कहा? उसने कहा अगर तू मेरे साथ जाएगी तो मैं जाऊंगा, और अगर तू नहीं मेरे साथ जाएगी, चलेगी, तो मैं नहीं चलूंगा। असल कलाम यह है कि वो बरक के साथ चली जाती है, लेकिन खुदा फिर कलाम करता है तबूरा के वसीला से। वो कहता है बरक से, इस सफर में जो तू करता है तुझे इज्जत हासिल नहीं होगी, बल्कि खुदा सिसरा को एक औरत के हाथों बेच देगा। यहाँ पर फिर औरत का जिक्र आता है। दुश्मन को किससे मारना है? औरत से। खुदा ने कलाम किससे किया? औरत से, तबूरा से। मैं तबूरा जब तक मां बनकर ना उठी, आज मेरी बहनों, मेरी माओ और जो मेरी आवाज सुन रहा है, आज आपको भी तबूरा की तरह उठना है। लेटे नहीं रहना, सुस्त नहीं रहना। और यशाया वाज़ेह और साफ तौर पर कलाम मुक़द्दस में फरमाता है, जाग जाग आए सयून और अपनी शौकत से मुलव्वस हो। आज कलीसिया को जागने की जरूरत है, आज माओ को जागने की जरूरत है इस दिन खास तौर पर। जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे, जब तक आप जद्दोजहद नहीं करेंगे, जब तक आप दुख नहीं उठाएंगे, आपके ख्याल में एना मारिया जारवस ने बगैर तकलीफ उठाए इस मुकाम तक पहुंच गई? हरगिज़ नहीं। 84 साल की उम्र तक वो कोशिश करती रही, और इस मकसद के लिए उसने शादी भी ना की। उसके सामने मंसूब थी, अपनी माँ की तहरीक को उसने आगे बढ़ाना था। और फिर हम इस बात को देखते हैं क्या होता है। आप गीत गाते हैं, ज़बूर भी गाते हैं, जंग जिन्ना दी, बोलो जंग जिन्ना दी, लड़दा यहोवा ओ जंग के हाथ जाते नहीं हारते। जिनके साथ खुदा खड़ा हो जाता है, जिनके साथ खुदा कलाम करता है, और जब खुदा कलाम करता है तो फिर याद रखें वो अपने कलाम को नाज़िल फरमा कर शिफा देता है और उनको उनकी हलाकत से रहाई बख्शता है। खुदा खड़ा हो गया और अपने कलाम पर बारिश बरसना शुरू हो गई। मैदान जो था उसको दलदल बना दिया गया खुदा की कुव्वत और कुदरत के वसीला से। और सिसरा के लोहे के नासों जो रथ थे वो उस दलदल के अंदर फंस गए, वो मूव न कर सके। और तबूरा
सिपाही थे, उन्होंने तेजी से जाकर उन सारे लोगों को, कलाम में लिखा है, पढ़ लीजिएगा, टुकड़े टुकड़े कर दिए, दुश्मन के टुकड़े टुकड़े कर दिया। यह खुदा जब हमारे साथ खड़ा होता है और फिर ये वादा भी मेरी और आपकी जिंदगी में पूरा होता है, तुम अपनी अखियां ना बोलो हाल देखेगा शरीना नाल। इसलिए खुदा पर भरोसा करने वाली माएँ बन जाएं, दुआ करने वाले लोग बन जाएं, माएँ बन जाएं। और ये सरदार लश्कर का सिलसिला ये भाग गया, ये भागकर कहाँ जाएगा? अगर तू पाताल में चला जाए तो मैं वहां पर भी हूं, अगर आसमान पर चला जाए तो वहां भी मैं हूं। खुदा की निगाह से बचकर तू कहां जाएगा, कहां भागेगा? भाग 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 जितना तू भाग सकता है, लेकिन जब तक तेरे पीछे खुदा के फरिश्ते लगे हुए हैं रगड़ने के लिए, तुझे पकड़ने के लिए, तुझे मारने के लिए। सिसरा भागा, लिखा है वाज़ेह तौर पर यहां पर सिसरा हेबरकीनी की बीवी याईल के डेरे को पैदल भाग गया। अब फिर यहां पर औरत आती है याईल, जब वो उसके डेरे में भाग गया, उसने उसकी बड़ी औभगत की, उसने डिमांड की मैं प्यासा हूं, मुझे पानी पिला। उसने पानी की जगह उसको दूध पिलाया और फिर ऊपर कंबल डाल दिया। और सिसरा क्या कहता है याईल से, अगर कोई आए ऐसे करना, तू मेरे दरवाजे के पास खड़ी रहना, अगर कोई आकर पूछे तो कहना कि यहाँ कोई मर्द नहीं आया। लेकिन दुश्मन को तो खुदा खुद उसके पास ले आया था मारने के लिए। उन्हें आता है घेर के, खींच के, हर दुश्मन कितना ही अक्लमंद क्यों ना हो, अगर खुदा आपके साथ है तो दुश्मन की अकल मकूफ हो जाती है। और जब ले आया तो उसने क्या किया, उसने टेंशन न लिया, मंटू आ गया है, लेकिन जो उसके दिल के अंदर था, लिखा है तब हेबर की बीवी याईल डेरे की एक मेख और एक मेखचू को हाथ में लेकर दबे पांव उसके पास पहुंच गई और मेख उसकी कान पट्टियों पर रखकर ऐसी ठोकी कि जमीन में चाल धंसी और वो गहरी नींद में था। बस वो बेहोश होकर मर गया, मर गया, दुश्मन मर गया। अपनी आंखों के सामने उस कलाम को जो नबूवत के तौर पर तबूरा ने पेश किया था उसने देख लिया। और फिर चौथे बाब की आखिरी आयत में हम आते हैं, और बनी इस्राइल का हाथ कनान के बादशाह यबीन पर ज्यादा गालिब होता गया, यहाँ तक कि उन्होंने शाह कनान यबीन को नेस्त कर डाला, तबाह बर्बाद कर दिया। मेरी माँ